ہمارے حضرات علماء اور اکابر اور مشائخ نے امت کی رہنمائی کے لیے 2 قسم کی کتابیں تحریر فرمائی. بعض کتابیں وہ ہیں کہ جن میں دلائل بیان فرمائے تاکہ مسئلہ اور مسئلے کے ساتھ دلیل بھی ہو، اور بعض کتابیں وہ ہیں کہ جن میں مسائل لکھے ہیں اور ساتھ دلائل نہیں لکھے، کہ ہر آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دلیل کے ساتھ مسئلے کو پڑھ سکے، یا ہر آدمی میں اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ مسئلے کی دلیل کو بھی سمجھ سکے، تو اس کے لیے صرف پھر مسائل لکھ دیتے ہیں، اور ساتھ پھر امت کو ترغیب دینے کے لیے، دین پلانے کے لیے کچھ فضائل بھی بیان فرماتے ہیں. تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ اس وقت وہ کتابیں جو چل رہی ہیں اور تقریباً اکثر گھروں میں، ان میں ایک تو کتاب ہے مسائل معلوم کرنے کے لیے بہشتی زیور، جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، اور ایک اس سے مختصر کتاب ہے تعلیم الاسلام، جو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے. ان نے تعلیم الاسلام کو سوال جواب کے انداز میں لکھا ہے کہ نماز میں فرض کتنے ہیں، پھر جواب، نماز میں سنتیں کتنی ہیں، پھر جواب، یوں اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے. چونکہ احادیث میں یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہیں، تو فقہاء نے آیات اور احادیث سے نکال کر یہ چیزیں اکٹھی جمع فرما دی. ابھی یہ 5 دن قبل کی بات ہے، وہاں کوالالمپور میں ملیشیا میں تھا، تو ایک دوست ہے گجرانوالہ کے، وہاں کالج میں پڑھاتے ہیں، اپنے ساتھ ایک بندہ لے کر آئے، تو مولانا صاحب 1-2 مسائل پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئیں. تو مجھے انہوں نے مسئلہ پوچھا، میں بڑی مختصر سی بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب امام صاحب کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا بھی ہم تو نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا جی فلاں تو پڑھتے ہیں. میں نے کہا فلاں کو چھوڑیں، آپ نے مجھ سے پوچھا پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا میں نہیں پڑھتا. آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا امام صاحب تو نہیں پڑھتے. وہ جی فلاں پڑھتے ہیں. میں نے کہا فلاں سے آپ کو کیا لگے، آپ کون سے کیا ہے، آپ کو اپنا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. میں نے بتا دیا. تو مجھے کہنے لگے میں مطالعہ کرتا ہوں احادیث کا، تو احادیث میں بہت ساری چیزیں پھر ہمیں ملتی نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کی بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. ان کو یہ بات بہت عجیب لگی، آپ کو بھی عجیب لگے گی کہ لوگ تو کہتے ہیں حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ مولانا صاحب کیسی بات کہہ رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مثلاً آپ نے اگر نماز ہی پڑھنی ہے تو سب سے پہلی نماز کون سی ہے؟ کہا جی فجر. میں نے کہا پہلے 2 سنتیں پھر 2 فرض؟ کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا احادیث کی ساری کتابیں جمع کر لیں، ساری جتنی دنیا میں لاکھوں کتابیں، تو کسی ایک کتاب میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نماز شروع ایسے کرنی ہے ختم ایسے کرنی. 1 رکعت کا طریقہ دنیا میں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں. 1 رکعت کا طریقہ. کہتے پھر کہاں سے معلوم ہوگی؟ صحابہ کیسے پڑھتے تھے؟ میں نے کہا صحابہ تو اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے، دیکھ کے پڑھ لیتے تھے، ان کو تو کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی. مسئلہ تو بعد معلوم ہوگا. تو کسی صحابی نے حضور کا رکوع بیان کیا، کسی نے سجدہ بیان کیا، کسی نے قیام بیان کیا، کسی نے قومہ بیان کیا، کسی نے سلام بیان کیا. ایسا نہیں کہ شروع سے پوری نماز ایک کتاب میں بیان کی ہو. پھر میں نے کہا جو یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی تو اس ضرورت کو ماضی حنیفہ نے پورا فرما دیا کہ انہوں نے کہا بھی دلائل سے نماز اکٹھی لکھوا دو. تو اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں کہ میں نے کیسے پڑھنی ہے تو آپ فقہ کی کتاب لے لیں، اس میں شروع سے لے کر آخر تک کا پورا نماز کا طریقہ موجود ہوگا. تو اس کے لیے تو فقہ ہوتی ہے، اور آپ مطالعہ حدیث کا کر رہے ہیں. تو خیر تھوڑی دیر لگی تو انہوں نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. خیر وہ لمبی ان سے بات تھی، میں نے سمجھائی. پھر میں نے 2 کتابیں بھی دی اور سب کا نمبر دیا. بہت خوش ہوئے. میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اصل میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ کس کتاب سے حل ہوتا ہے. حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو بڑے بڑے اہل علم حضرات ہیں ان کو بٹھا کر ایک مشورہ کیا کہ ہم قرآن کریم کی ایسی تفسیر لکھ دیں کہ جس میں مسئلہ ہو اور نیچے آیت ہو.
مسئلہ ہو آئے تو ایک ایسی تفسیر لکھیں. تو احکام القرآن للتھانوی یہ تفسیر لکھی گئی. پھر فرمایا کہ ہم ایک ایسی حدیث کی کتاب لکھ دیں کہ جس میں مسئلہ بھی ہو ساتھ حدیث بھی ہو. تو 21 جلدوں میں اعلاء السنن لکھی گئی. اب یہ تو ہے عربی میں. مجھے آپ کے جی مولانا صاحب ہمیں مسائل پر کتاب چاہیے جس میں دلائل ہو, میں آپ کو احکام القرآن دے دوں. آپ نے کہا جی ہمیں تو نہیں آتی عربی, کیا کریں. آپ نے کہا مولانا صاحب کو ایسی کتاب بتائیں جس میں مسائل ہو ساتھ دلائل ہو, میں آپ کو اعلاء السنن دیتا ہوں. اتنی بڑی کتاب ہے 21 جلدوں میں. تو آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ہمارا تو کام کے نہیں ہے, کیا کریں, ہمیں کو مسائل کی کتاب دے دیں. میں کہا تو اچھا بیشتی زیور رکھیں, اس میں آپ کے سارے مسئلے موجود ہیں. تو جب میں نے بیشتی زیور دی اس میں حدیثیں تو ہے نہیں. اب آپ کو مولانا صاحب اس میں تو دلیل ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا میں نے دلیل والی دی تو آپ کہتے مجھے آتی نہیں ہے. اس میں دلیل نہیں میں نے دی تو آپ کہتے اس میں دلیل نہیں ہے. اب میں آپ کے ساتھ کیا کروں. یا تو آپ نے 12 سال پڑھا ہو تو پھر دلیل والی کتاب لے لیں, اور جب 12 سال نہیں پڑھا تو پھر بغیر دلائل کی کتاب لے لیں. اس میں حرج کی بات کیا ہے. میں عالم ہوں لیکن ڈاکٹر تو نہیں ہوں. میں کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کریں مجھے نا موٹی موٹی چیزیں لکھ دیں. اگر سر درد ہو تو ہم کون سی دوائی لیں, بخار ہو تو کون سی لیں, پیٹ میں درد ہو تو کون سی لیں, نزلہ ہو تو یہ موٹی موٹی چیزیں مجھے لکھ دیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب مجھے ورقے کے اوپر لکھ کے دے دیتے ہیں. کتنی آسانی. میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس کے دلائل بھی لکھیں, یہ نزلے کے لیے یہ کیوں, بخار کے لیے یہ کیوں. تو مولانا صاحب میڈیکل کالج تو آپ نے پڑھا رہی ہے, میں کیا دلائل آپ کو لکھ کے دوں گا. تو دلائل اگر لکھ دیں تو میں کو ڈاکٹر صاحب میں انگریزی نہیں پڑھی ملتے ہوندے نہیں. تو انہوں نے کہا میں تو پہلے کیا سی کہ نسخہ سبق لکھ لیا تو سے کیا مولانا صاحب نے دلیل لکھ کے دیو, میں تمہیں کہڑی زبان لکھ کے دیا. میڈیکل تو انگلش ہے, اردو تو ہے ہی نہیں. اسی طرح ہمارے دلائل عربی میں, اردو میں تو نہیں ہے. تو ہمارے اکابر نے اتنا آسان کام کیا امت کے لیے کہ دلائل والی کتابیں الگ لکھ دی ہیں اور بغیر دلائل کے الگ لکھ دی, تاکہ جس بندے کے پاس جتنا وقت ہو, جتنی اہلیت ہو, وہ کتابیں لے لیں.